جی ناظرین ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے پاک انڈیا کمپوزٹ ڈائلاگ اور تعلقات کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ابھی ہمیں انڈیا سے جوائن کیا ہے مایا میر چندانی نے, ایڈیٹر ہیں انٹرنیشنل ڈیسک NDTV کی. جی مایا میر, آداب آپ کو کہتے ہیں. جی گڈ ایوننگ ٹو جی یو ایز ویل. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کل ملاقات ہو رہی ہے دونوں پرائم منسٹرز کے درمیان, آپ کو کیا لگ رہا ہے جیسے آج منموہن سنگھ صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا کہ دہشت گردی ایک بڑا مسئلہ ہے اور پوری دنیا کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا. لاسٹ ٹائم جیسے انہوں نے کہا تھا, پاکستان کا نام لیا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائے. کچھ تعلقات میں مثبت پیش رفت آپ کو نظر آ رہی ہے دونوں طرف سے؟ جی دیکھیے, یہ کہنا تو فی الحال بڑا مشکل ہے کہ کس لیول پر کل پردھان منتریوں کی ٹاکس جائیں گی, کیونکہ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا, جہاں تک پردھان منتری منموہن سنگھ کی سپیچ تھی نیم پہ, ٹیررزم پر ان کا فوکس رہا ہے کہ سب کو مل کر ٹیررزم کے خلاف لڑائی کرنی چاہیے دنیا میں, چاہے وہ جون سے بھی ملک ہوں. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جہاں تک انڈیا اور پاکستان کے بیچ کی بات چیت کی بات ہے, وہ اسی بات پر رکی ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کچھ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان جو کچھ کر رہا ہے لے کر, اور جہاں تک پاکستان کا کہنا ہے کہ بات چیت آگے بڑھے گی, لیکن سارے مدوں پر بات چیت آگے بڑھے گی. کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس جو رکی ہوئی ہے پچھلے قریب 8-9 مہینے سے, ہم یہ سن رہے ہیں ایجپٹ سے کہ دوبارہ فارن سیکرٹریز بیٹھ گئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. بات چیت شاید ایک ڈیڈ لاک کی طرف جا کے رک چکی ہے اسی مدے پر کہ آگے بات چیت کیسے لی جائے. اچھا تو ہے کہ ڈائلاگ سے ہی بات آگے بڑھے گی, ڈائلاگ سے ہی تناؤ کچھ حد تک ختم ہوگا یا حل ہوگا, لیکن ڈائلاگ کے لیے بھی کچھ کانکریٹ سٹیپس لیے جانے چاہیے تاکہ کوئی مطلب دکھانے کے لیے, کہنے کے لیے بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیے ان مدوں پر ہماری بات چیت ہوئی ہے اور ان سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم آگے بات بھی بڑھا سکیں. ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے جیسے کہا ممبئی اٹیکس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان تو جیسے بھی ایویڈنس انڈیا کی جانب سے دیے جاتے ہیں اس پہ فوراً رسپونڈ کرتا ہے, اور جو انویسٹیگیشن جاری ہے اس کو بھی شیئر کر رہا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ دونوں کی جانب سے جو معاملات ہیں وہ آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں, پھر تعطل کس طرف ہے, کس طرف آپ کو لگ رہا ہے کہ آگے کی جانب نہیں جا سکتے, کون سا ایسا پوائنٹ ہے, ٹیررزم ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں؟ جی میرے خیال میں ٹیررزم ہی مین پوائنٹ ہے, کیونکہ یہاں جو ممبئی اٹیکس کے بعد جو ماحول ایک بن چکا ہے کہ پاکستان سے اگر بات چیت ہونی ہے وہ صرف اس مدے پر ہونی چاہیے کہ پاکستان ٹیررزم کے خلاف اینٹی انڈیا ٹیرر گروپ خاص کر ان کے خلاف کیا ایکشن لے رہا ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات جو ہے وہ جو یہاں پہ لوگ پالیسی بنا رہے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کمپوزٹ ڈائلاگ پر اس وقت یہی ایک طریقہ ہے کہ کچھ پریشر ڈالا جائے پاکستان پر بھی کہ کمپوزٹ ڈائلاگ تبھی جا کے شروع ہوگی اگر کچھ, جیسے کہ آپ مان لیجئے کہ حافظ سعید کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس وقت کس طرح ٹل گئی ہیں یا وتھڈرا ہو گئی ہیں ان کے خلاف جو اپیلز ہیں پاکستانی کورٹس میں, تو یہ ایک سگنل جو جا رہا ہے انڈین لیڈرشپ کو یا انڈین پبلک کو, آپ نے بھی بات کی رمیش بھنڈاری سے کہ پاکستان اگر ایک طرف بول رہی ہے کہ ان کو کانکریٹ ایکشن لینا چاہتا ہے پاکستان اور لے رہی ہے, اور دوسری طرف پر سپریم کورٹ کا ایسا ایک ججمنٹ آتا ہے یا آرڈر آتا ہے تو سگنلز مکس ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال سے یہی جو ماحول بنا ہے ایجپٹ میں, کانکریٹلی ہم کچھ کہہ نہیں پائیں گے کہ کس طرف جائے گی بات چیت, لیکن ظاہر ہے کہ مشکلیں ہیں کچھ. بالکل, بہت بہت شکریہ مایا میر چندانی, اور آپ ہم سے بات کر رہی تھی اور آپ کو بھی یہ کہنا تھا کہ مشکلیں ہیں دونوں جانب سے, لیکن جو حافظ سعید کے حوالے سے انہوں نے اعتراضات اٹھائے, معاملہ تو ابھی کورٹ میں اور MPO3 کے تحت جو ان کو نظر بند کیا گیا تو اس حوالے سے, تو کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا ایک حافظ سعید کے معاملے کو ایشو بنا کے اور پھر دوسری طرف سے تعطل کا شکار کرتا ہے؟ فارن منسٹر میں ایکسپیرینس کرتا رہا اور ڈیل بھی کرتا رہا. انڈین ٹیم کا یہ سیٹ پروگرام ہوتا ہے کہ ڈیڈ لاک پہ لے آئیں, کہ ایک ایسا ایجنڈا ڈیڈ لاک پہ لے آئیں, نیگوشیشن لمبا. میں ایک کیس دیتا ہوں, ڈھاکہ میں ہم تھے, تو جو اگریمنٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دینی تھی اس پہ پیس اینڈ سیکورٹی ان دا ریجن, 3 گھنٹے لگے فارن سیکرٹریز کو اس کے اوپر کہ ہم کہتے تھے انکلوڈ ہو, انڈیا کہتا نہ ہو. ایونچولی میرا فارن سیکرٹری شمشاد احمد میرے پاس آئے, انہوں نے کہا یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے پیس اینڈ سیکورٹی پہ. ایونچولی آئی وینٹ ٹو گجرال صاحب, میں کہا گجرال صاحب کیا کریں, شوڈ وی رائٹ کانفلکٹ اینڈ وار, ڈونٹ وی وانٹ پیس ان دی ایریا. تو انڈین کا یہ ٹیکٹکس ہے
کہ پہلے ڈیڈ لاک کی جانب لاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں مذاکرات بالکل کرتے ڈیڈ ہیں لاک اس کے پہ بعد کریں اور پھر شو کریں آستے 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 اور پریشان کریں. ہماری یہ ٹیم کو پریشر ٹیکٹکس ہیں، یہ ابھی پریشر ٹیکٹکس انڈیا ہیں کہ پاکستان کو زیادہ پریشرائز کیا جائے. انڈیا کیناٹ افورڈ اے ڈیڈ لاک. ہلری کلنٹن دہلی آ رہی ہے، اگر کچھ نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اس کے آنے سے پہلے شروع کر دیں گے. بالکل. تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ انڈیا پریشرائز کرتا ہے ایک طریقے سے، جیسے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے گور ایوب خان صاحب، اور اس کے بعد جو ہے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر امریکہ کی بات کریں، جیسے ہلری کلنٹن آ رہی ہیں، تو کچھ وہ دباؤ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد کچھ معاملات آگے کی جانب جائیں گے. یہ ہر ملک کے اپنے سفارتی دو پیچ ہوتے ہیں، اور یہ ڈپلومیسی میں اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ نارمل چیز ہے. لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ دیر تعطل ڈائلاگ کے سلسلے میں نہیں رہ سکتا. جلد یا بدیر، اور بدیر سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ 1 سال اور لگ جائے گا، چند مہینوں کے اندر یا چند ہفتوں کے اندر یا چند دنوں کے اندر بھی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان شروع ہو جائے گا. کیونکہ اس کے بغیر جب تک کہ علاقائی تعاون نہیں ہے، اور جس مسئلے کو ہندوستان مرکز میں رکھنا چاہتا ہے، جس کو محور بنانا چاہتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ، اس میں نہ تو امریکہ کامیاب ہو سکتا ہے، نہ افغانستان ہو سکتا ہے، نہ ہندوستان یا پاکستان ہو سکتا ہے. تعاون ضروری ہے، اور تعاون کے لیے بات چیت ضروری ہے، اور پھر آپ دوسرے مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل. آپ کو لشکر، آپ کو کیا لگ رہا ہے، جیسے ابھی کچھ دیر بعد پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی اسپیچ کریں گے، ان کا کچھ متن جو ہے ہمارے پاس آ گیا، جس میں انہوں نے خطاب میں اپنے وہ کہیں گے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی امید ان کو نظر آ رہی ہے. کمپوزٹ ڈائلاگ پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ نتائج جو ہیں نتیجہ خیز امید ہو ان کو ہے. لیکن ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے کہا کہ پائیدار امن کے لیے دونوں ملکوں کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بولیں گے ابھی. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے، پریشر ٹیکٹکس ہیں انڈیا کی جانب سے اور پریشرائز کیا جاتا ہے پاکستان؟ جی دیکھیں، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جو بھی ہے، مطلب اگر منموہن سنگھ صاحب واپس جا کے انڈیا میں کہنا چاہتے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اس طریقے کے کوئی آئیڈیا سیل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہونا ہوگا. کیونکہ آپ کو ایک چیز یاد رکھنا آپ کو ایک چیز یاد رکھنا ہوگا، انڈیا میں ابھی بھی بہت غصہ ہے ممبئی اٹیکس کے اوپر. تو اگر منموہن سنگھ صاحب جا کے ایسی کہہ دیتے کہ ہم ابھی پھر سے ٹاکس شروع کرنے والے ہیں، تو لوگوں میں کافی غصہ ہے. تو وہ جو ٹاکس کا جو ہے وہ آئیڈیا سیل کرنا ہوگا ان کو. تو اس کے لیے ان کے ہاتھ میں کچھ پاکستان کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ثبوت ہیں بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے یا سوات میں جو کنیکشنز مل رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو بلیم گیم ہے، یہ تو بہت سالوں سے چل رہا ہے. اب جیسے یہاں پہ سب نے کہا ہے، کوآپریشن کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں آپ کے پاس. تو وہ بات وہ گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتی ہے. گور ایوب صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بلیم گیم دونوں جانب سے ہوگی، اور جو اگر پاکستان بھی ثبوت پرووائڈ کرتے ہیں، انڈیا پرووائڈ کرے، جب تک تعاون نہیں ہوگا تو پھر معاملہ آگے کی جانب کیسے بڑھے گا؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ پاکستان کو خطرہ تو ضرور ہے ٹیررزم سے، لیکن پاکستان سے بہت زیادہ خطرہ جو ان سے ہے ہندوستان کو ہے. وہ ہیٹروجینیس ملک ہے. یہاں 95% مسلمان ہیں، وہاں ڈیوائڈ ہیں، جیوگرافیکل ڈیوائڈ ہیں، لنگوسٹک ڈیوائڈ ہیں، کلچرل ڈیوائڈز ہیں. اس کے باوجود انڈیا کنٹینیوز ٹو بی یونائٹیڈ. آئی مین ون آف دا ریچسٹ پیپل ان انڈیا از اے مسلم. سو وہ ہوتا ہے. آئی مین دیٹ ڈزنٹ مین اکبر بادشاہ واز اے مسلم، ہی واز اے ریچسٹ مین ان انڈیا. تو ہندوستان کو تو یونائٹ یا مغل نے کیا تو یا انگریز نے کیا. تو آپ کو رسول بخش رئیس صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے پرائم منسٹر کی تقریر کو اگر ہم دیکھتے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر بعد وہ کریں گے، بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوشش ہے کہ برادرانہ تعلقات ہوں، خطے میں امن قائم ہو، افغانستان کے حوالے سے بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مین پوائنٹ کہا کہ دہشت گردی عالمی مسئلہ اور فوجی کارروائی اس کا حل نہیں ہے. پاکستان تو بڑے پازیٹیولی آگے کی جا رہا ہے، تو کچھ بہتری نظر آئے گی آپ کو؟ کچھ امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرن ضرور نمودار ہوگی، اور اس کے لیے جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ سارے علاقے کا تعاون، جو کہ مرکزی نقطہ ہے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی تقریر میں، اور یہی ایک مرکزی نقطہ ہے جو اس وقت امریکہ، برطانیہ اور یہ دوسرے اتحادی ممالک ہیں،
ان کی اسٹریٹجی کا بھی مقصد یہی ہے کہ علاقائی تعاون کے بغیر، اور جس اصل کے لیے میں آپ تنازعات کا حل prime بھی شامل ہے، بالکل۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تعطل رہ نہیں سکتا۔ بالکل، بہت بہت شکریہ گور ایوب خان صاحب، رسول شکریہ۔ برفیس صاحب، لسکر صاحب۔ آج کے پروگرام میں پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی بہتری کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ کمپوزٹ ڈائیلاگ کا جو سلسلہ امید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے شروع ہو جائے دونوں جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ملاقات کے بعد، لیکن ایک بہت اہم پوائنٹ گفتگو کے دوران سامنے آیا، اور جس میں یہ کہا گیا کہ علاقائی تعاون جو ہے دونوں ممالک کے لیے بہت ضروری ہے، اور دہشت گردی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ جب تک دونوں ملک سنجیدگی سے اس تمام صورتحال کا نوٹس نہیں کریں گے، خطے میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔